السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کے حضور خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا۔ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 20 مئی 2023 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں صوبہ بلوچستان ضلع ڈیرہ بگٹی علاقہ سوئی میں حضرت مولانا آغا سید محمود شاہ دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی خاص دعوت، اجازت اور حکم پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے یہاں آنے کا سبب ہمارے مولانا شوکت علی صاحب، حضرت مولانا محمد شریف صاحب یہ یہاں آنے کا سبب بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو، ان سمیت جملہ علماء کرام، ہمارے مولانا مفتی شفیع صاحب، باقی جتنے علماء ہیں، میں فردن نام تو نہیں جانتا، لیکن اس ایریا میں پہلی بار آیا ہوں۔ میں نے اپنے بچپن میں غالباً سن 1992 کی بات کر رہا ہوں، ہمارے والد صاحب کے پاس غیرت کا نشان جناب سردار نواب محمد اکبر بگٹی رحمہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ ہمارا بچپنا تھا تو ہم نے بگٹی قبائل اور بلوچستان کی غیرت کو سنا ہے، آج میں اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے عمر میں اور علم میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں چاہوں گا میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر پاؤں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو رب کریم اس کائنات کے بنانے کے بعد ہمیں مخاطب فرما کر یوں جملہ فرماتے ہیں، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری پیدائش فضول طور پہ کی گئی ہے، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہاری پیدائش کی کوئی آمد کار نہیں ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ نے انسان کو بالمقصد پیدا فرمایا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے، وہ وجہ کیا ہے، وہ معاملہ کیا ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ تو اگر ہم قرآن کریم اور نبی کریم کے فرمان کو سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں بنیادی طور پر آ جاتی ہیں۔
اللہ کا قرآن بھی کائنات کے پیدا کرنے کی وجہ بتاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اس پیدا کرنے کی وجہ کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم رب کریم کا کھولیں تو اللہ تعالی فرشتوں کے ساتھ انسان کی پیدائش کو ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں۔ رب کریم نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ یہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 پڑھنے لگا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس واقعے کو یاد کر کے بتائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں کو یہ بات کر دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں اپنا خلیفہ اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے تو انسان کے بارے میں معلومات جمع نہیں کر رکھی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا انسان کیا ہے۔ ان نے تو جنات کو دیکھا تھا، جنات آپس میں لڑتے بھڑتے تھے، تو فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا آپ پیدا تو کر دیں گے لیکن یہ آپس میں لڑ کے فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے میرے مولا ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے بات کی ہے، کیونکہ فرشتہ صرف تسبیح کے اوپر، فرشتہ صرف تقدیس کی بات کے اوپر ایمان رکھ کر انسان کے اصل پیدائش کے مقصد سے ناشنا تھا۔ رب کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا۔ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے علمی مقابلہ کروایا حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ۔ فرشتے اس مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علمی تفوق، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علمی رتبہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علمی مقام و مرتبہ وہ دیا کہ فرشتوں نے جب جواب نہ دیا، رب نے فرمایا سجدہ کرو۔ سجدے کا معنی اس زمانے میں اطاعت تھی، سجدے کا معنی اس زمانے میں فرما برداری تھی، سجدے کا اس زمانے میں معنی گویا کہ سلام کرنے کا ایک انداز تھا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ قرآن کریم آگے چل کے کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا انسان کی پیدائش کا مقصد یہ انسان کو اللہ علوم سے بہرور کرے گا، اللہ تعالی انسان کو علوم عطا فرمائے گا، علم، مقام، معلومات، درجہ، فضیلت، مرتبہ، رتبہ، حیثیت، ویلیو دینا، یہ انسان کی پیدائش کے مقاصد میں ایک مقصد تھا۔ لیکن علم کے ساتھ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا، علم کے ساتھ اللہ کی فرما برداری سے غافل نہیں ہونا، علم کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے سے غافل نہیں ہونا۔ تو رب کریم نے 27ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ انسانیت کے پیدائش کا ایک اور مقصد اپنے الفاظ میں اللہ تعالی نے یوں بیان فرمایا۔ رب کریم فرماتے ہیں انسان کی پیدائش کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ سورۃ الطور سے پہلے سورۃ زاریات ہے، آیت نمبر 56 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانیت بھی پیدا ہے، جنات بھی پیدا ہے، ان کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، رب کی معرفت ہے، رب کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریزی ہے۔ یہ مقاصد کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے، یعنی عبادت خدا،
انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم سنی اہل سنت والجماعت ہیں، ہم پیغمبر کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ رسول اللہ کے فرمان میں اس سے بڑھ کے ایک مقصد اور بھی بتایا گیا، اس سے بڑھ کے ایک مقام اور بھی بتایا گیا۔ وہ قرآن میں مقام کی تشریح ہے، وہ بتایا گیا کہ کائنات پیدا ہوئی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ تو عبادت خدا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے ایک بنیادی وجہ آمد مصطفیٰ بھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم عبادت خدا کے بھی قائل ہیں، ہم آمد مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں۔ بھئی وہ وجہ کیا ہے؟ عبادت خدا تو پتہ چلی، علم انسانیت تو پتہ چلا، آمد مصطفیٰ اس کی وجہ کہاں ہے؟ حضرت امام حاکم نیشیہ پوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری اپنی مایہ ناز کتاب مستدرک علی الصحیحین کتاب تواریخ انبیاء جلد نمبر 3 میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کو لائے ہیں، رسول اللہ کا فرمان لائے ہیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ سنایا، حضرت عمر بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اے لوگو، کائنات کے پیدا کرنے کی وجوہات میں ایک وجہ تمہارے نبی کی آمد تھی، تمہارے نبی کی بعثت تھی، تمہارے نبی کا دنیا میں پہنچنا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، اے میری امت کے لوگوں، جب کائنات پیدا ہوئی، اللہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو وجود دیا۔ حضرت آدم سے رب نے وعدہ کیا، لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم آپ بھی، آپ کی وائف، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ، آپ کی عزت حضرت حوا بھی، جہاں جنت میں جاؤ سیر کرو، وہاں پر کھاؤ پیو، جو کرنا ہے آپ کو آزادی ہے، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ وعدہ لے لیا، جنت میں بھیج دیا، جنت میں چلتے پھرتے بود و باش کی زندگی گزر رہی، بڑے اچھے خوشگوار دن گزر رہے تھے، دل نشین حسین محجبین زندگی کے ایام وہاں پر گزار رہے تھے، لیکن قرآن بتاتا ہے سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کا سیکنڈ لاس رکوع بتاتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، حضرت آدم کو بھول ہوئی، اس بھول کی وجہ سے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے جس درخت کے قریب جانے پہ اللہ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم گئے، رب نے فرمایا اے آدم ہم نے منع کیا تھا، آپ بھول کے یہاں گئے ہو، لہذا ہم آپ کو زمین پہ بھیج رہے ہیں۔ حضرت آدم اما حوا زمین پہ اترے، جب وہ زمین پہ آئے دعائیں مانگنا شروع کی، آہوزاریاں کی، گڑ گڑانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، رب کے سامنے دست دعا دراز کیا، میرے مولا تو بڑی طاقتوں کا مالک، بڑی قوتوں کا مالک، بڑی حکمتوں کا مالک، بڑی معاملات کا مالک، اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہماری بھول کو معاف کر دے۔ میں دو دعائیں بتانے لگا ہوں، سوئی ضلع بگٹی کے دوستوں، بلوچستان کے غیوروں، ایک دعا کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، ایک دعا کا ذکر رسول اللہ کے فرمان میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے۔ حضرت آدم نے یوں مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مولا بھول ہو گئی، مولا معاف تو نے کرنا ہے، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تیری رحمت کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، پر ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے، اللہ تو نے معاف کر دیا ہم فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ رب کریم کے سامنے ایک دعا یہ مانگی، لیکن جو میں ذکر کر رہا ہوں حدیث پاک میں حضرت عمر کی روایت مستدرک حاکم میں اس کے لفظ اس سے ہٹ کے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بتایا دعائیں مانگتے مانگتے حضرت آدم نے یوں مانگا، اللہم، توجہ رکھنا، اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم کے وسیلے سے معافی دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے
اس دعا میں ذکر کیا ہے آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا، امام الانبیاء کا، آمنہ کے در یتیم کا، محبوب رب العالمین کا، سید المرسلین کا، خاتم النبیین کا، حضرت عبداللہ کے لخت جگر کا، حضرت رسول اللہ کا واسطہ دے کر حضرت آدم نے اللہ سے مانگا۔ حضرت آدم کو ابھی تک اللہ کے کسی دعا، حضرت آدم کو اپنی کسی دعا کا جواب اللہ سے نہیں آیا تھا، لیکن جب وسیلہ محمد الرسول اللہ کا دیا، جب واسطہ آقا نامدار کا دیا، جب نمبر حضور پاک کی زبان کا اپنی زبان مبارک سے ادا کیا، رب کریم نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم آج دعا میں محمد الرسول اللہ کا ذکر کر رہے، آج دعا میں رسول اقدس کا ذکر کر رہے ہو، یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، ابھی تو میں نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، آدم ان کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے ہاتھ سے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش کی زیارت کی، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم ابھی تو میں نے انہیں پیدا نہیں کیا، تجھے پہچان کیسے ہوئی؟ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، پیدا آپ نے فرمایا تھا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل ہوئی تھی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں نام آپ کا تھا وہاں نام محمد کریم کا تھا، اللہ آپ کے نام کے ساتھ جس کا نام تھا فظننت انہ احب الخلق الیک، میں یہ بات درجہ یقین پر یقین کر گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی عام نہیں اہم مخلوق ہے، بہترین مخلوق ہے۔ اے میرے مولا جب میں نے آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ یا مولایا سالتک بحق ہی، اللہ میں آپ سے محمد کریم کا وسیلہ دے کر سوال کر رہا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا یا آدم غفرت لک، آدم میں نے تیری بھول تو معاف کر دی، ولولا محمد لما خلقتک، لیکن یاد رکھنا محمد کریم نے آنا نہ ہوتا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، متکلم اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اس سے پتہ چلا اس کائنات کی پیدائش کی اگر ایک وجہ عبادت خدا ہے تو دوسری وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ ہم عبادت خدا کو بھی مانتے ہیں، آمد مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، معرفت خدا کو بھی مانتے ہیں، بعثت مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھی مانا، رسول اللہ کو بھی مانا۔ میری بات کا مطلب کائنات پیدا ہوئی ہے، اس کے پیدا ہونے کی وجہ میں اللہ کی عبادت بھی ہے، رسول اللہ کی آمد بھی ہے۔ میرے دوستو جب اس کائنات کو رب نے پیدا کیا اس میں عبادت بھی ذکر کر دی، آمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کر دیا، تو رب نے تبھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو تم کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہاری پیدائش کوئی فضول طریقے پہ ہوئی ہے؟ جی نہیں، نا تم یوں نہ سمجھنا، تمہاری پیدائش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے، فضول نہیں ہے، افضل ہے۔
कुछ फजूल होता है, कुछ अफजल होता है। फजूल चीज़ बिल्कुल बेकार होती है, अफजल कार आमद होती है। तो पैदाइश इंसानियत फजूल नहीं है, पैदाइश इंसानियत अफजल है। मेरे दोस्तों, में एक जुमला आपकी खिदमत में इसी बुनियाद पर समझाने लगा हूँ। यही हदीस पाक बताती है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की माफ़ी कबूल हुई है। अल्लाह ताला ने उस माफ़ी के कबूल में वजह रसूलुल्लाह की ज़ात की दी है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है। अब मेरे पाक पैगंबर का रुतबा भी है, इसी तरह इबादत खुदा भी है। इबादत में तमाम अंबिया आए हैं अपनी उम्मतों को इबादत की तरफ, अपनी उम्मतों को मारिफत खुदावंदी की तरफ, अपनी उम्मतों को पहचाने इलाही की तरफ मुतवज्जे फरमाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, इबादत वहां भी बताई गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीहुल्लाह, इबादत खुदा वहां भी पाई गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इबादत यहां भी पाई गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इबादत खुदावंदी यहां भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इबादत खुदावंदी यहां भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, इबादत खुदावंदी यहां भी है। और इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, इदरीस खलीफतुल्लाह, इबादत खुदावंदी यहाँ भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, इबादत यहाँ भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत यहाँ भी है। इबादत एक जैसी, मारिफत एक जैसी, पहचान खुदावंदी एक जैसी, लेकिन हर वक्त के नबी को शरीयत अपनी दी गई, हर वक्त के नबी को रिसालत अपनी दी गई, हर वक्त के नबी को पैगंबरी अपनी दी गई। लेकिन जब बारी आई आपके और मेरे पाक पैगंबर को, इनको सिर्फ अल्लाह ने पैगंबरी नहीं दी, इनको सिर्फ अल्लाह ने रिसालत नहीं दी, इनको सिर्फ अल्लाह ने नबुव्वत नहीं दी, बल्कि नबुव्वत में नबियों का इमाम बनाया है, रिसालत में रसूलों का ताजदार बनाया है, और नबियों का नबियों में अमानतदार बनाया है। खुद खुदा ने फरमा दिया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलन लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नहु। ऐ लोगों, अल्लाह ताला की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को इस कायनात बनने से पहले आलम अरवाह में जमा किया है। हजरत इमाम कासिम ने तफसीर कासिम में लिखा है, उस जमाने की मुताबिक अल्लाह ने जिस्म दिए। तमाम अंबिया को रब ने अपने सामने बिठा के पूछा, ए अंबियाए कराम की जमात, मैंने तुम्हें उलूम भी दिए हैं, इल्म भी दिया है, किताब भी दी है, सुन्नत भी दी है, रिसालत भी दी है, तालीम भी दी है, तदरीस भी दी है, तालीम और ताल्लुम के मामलात में तुम्हें नबी बनाकर भेजा। लेकिन अगर तुम्हारे दौर में तुम्हारी नबुव्वत के दौर चल रहे हो, रिसालत के द्वार चल रहे हो, तुम अपने दौर में रिसालत की बात, रिसालत की दावत, रिसालत की तबलीग ये चला रहे हो, तुम्हारी उम्मतें तुम्हारा कलमा पढ़ रही हो, लेकिन सुम्मा जाअकुम रसूल, इस दौरान कि नबुव्वत तुम्हारी, इस दौरान कि रिसालत तुम्हारी, इस दौरान कि पैगंबरी तुम्हारी, सुम्मा जाअकुम रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, तुम्हारी रिसालत खत्म, तुम्हारी नबुव्वत खत्म, तुम्हारा दौर पैगंबरी खत्म। लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नहु, तुमने और तुम्हारी उम्मत ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ईमान लाना। यह है आमद मुस्तफ़ा के मकासद। और मेरे दोस्तों, इतना बड़ा मकसद अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ आमद मुस्तफ़ा को लगाया। मैं मानता हूँ बड़ा रुतबा हमारे वालिद मुकर्रम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, लेकिन आमद आदम कायनात की बुनियाद नहीं है, आमद नूह अलैहिस्सलाम कायनात की बुनियाद नहीं है। तमाम अंबिया हज़रत ईसा तक आई है, किसी जगह भी इनकी आमद कायनात की जिंदगियों में रंग भरने की बुनियाद नहीं है। इस धरती पे अगर जिंदगी में रंग भरा है, इस धरती पे अगर जिंदगी को हया, जिंदगी को जिला मिली है, उसकी वजह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद है।
اور میرے دوستوں رسالت مآب علیہ کو رب کریم نے وہ رتبہ دیا، اگر رسالت مآب کی نبوت ہو پھر تمام انبیاء کی نبوت ختم، وہ ایمان بھی حضور پہ لائے۔ اور میرے ساتھیوں میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، آپ کا ذوق تازہ ہے یا آپ سوئے ہوئے ہیں؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ہمارے نبی کو رب نے امامت انبیاء دی ہے۔ امامت انبیاء کیسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب امامت انبیاء کا؟ مطلب میرے دوستو آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے بھی ہو یا نہیں پڑھتے؟ یار مولوی تو پڑھتے ہیں، عوام بھی پڑھتی ہے نا۔ جو نماز پڑھتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک امام ہوتا ہے، توجہ رکھنا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے روکا ہوں۔ وہاں ایک امام ہوتا ہے جو آگے ٹھہرتا ہے مصلی امامت پہ اور پیچھے مقتدی ہوتے ہیں۔ تو جو امام ہوتا ہے اس کے آگے بھی کوئی ہوتا ہے؟ بولیے، اس کے برابر بھی کوئی ہوتا ہے؟ تو میرا نبی امام الانبیاء ہے۔ کیا مطلب؟ نبیوں کا امام ہے، میرے نبی کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو رسالت مآب علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام اتنا ہے، مجھے بتائیں جو نبی کا مقام گھٹائے، جو نبی کے مقام کو چھوٹا کرے، بے ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ آؤ لگے ہاتھوں میں ایک جملہ، ایک واقعہ تو میں سناتا جاؤں۔ میں پنجاب میں گفتگو کرتا ہوں، لوگ بعض اوقات ہم سے سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں سے بھی سوال ہو تو میں ایک بات سنا دوں۔ ایک شخصیت گزرے ہیں، حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین، مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ ارب رحمت نازل فرمائے۔ توجہ سے سننا، واقعہ کو سلپ نہ ہونے دینا۔ وہ ایک جگہ اسکول میں استاذ تھے، کسی نے وہاں پر جو اور استاد تھا اسکول کے پرنسپل کے کان میں ڈالا کہ یہ جو مولوی محمد امین اکاڑوی ہے یہ حنفی دیوبندی ہے، یہ نبی کی عزت نہیں کرتا، اس کو نبی کی عزت نہیں آتی، یہ نبی کا مقام نہیں مانتا۔ پرنسپل نے کہا یار کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے، مسلمان بھی ہو، وہ نبی کی عزت کو نہ کرنے والا بنے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی ہم دلیل دیتے ہیں۔ کہا بتاؤ دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مولوی امین اکاڑوی تو درود پاک نہیں پڑھتا، یہ تو درود کا قائل نہیں ہے، اسے تو درود پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ اس پرنسپل نے کہا اچھا میں اس کو بلاتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ انہیں کہا نہیں میں نہیں بیٹھتا، آپ ویسے پوچھ لیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ بندہ استاد چلا گیا، پرنسپل نے ان کو بلایا اور پوچھا سچ محمد امین تم علماء دیوبند سے ہو، تم لوگ پیغمبر علیہ السلام پہ درود پاک کے قائل نہیں ہو؟ حضرت اکاڑوی نے فرمایا ڈیرہ بگٹی ضلع اور سیوئی علاقہ کے دوستوں توجہ رکھنا، حضرت نے فرمایا لعنت ہے اس آدمی پہ جو نبی کے درود کا منکر ہو، میں تو نبی کے درود کا قائل ہوں۔ اس نے کہا جی کوئی دلیل دے دے۔ انہوں نے کہا جب ہم نماز میں اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد والی تسبیح عبدہ و رسولوں پہ پورا کر کے آگے اللہم صلی علی اللہم بارک کہہ کر درود پاک پڑھتے ہیں، ہم درود نہ پڑھیں ہماری نماز پوری نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے پھر دوسرے دن اس استاد کو بلایا، اسے کہا اللہ کے بندے محمد امین اکاڑوی تو درود پاک کا قائل ہے۔ انہیں کہا کیسے؟ کہا تحیات کے بعد وہ کہتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں، ہم درود کے منکر نہیں ہیں، ہم تو درود کے قائل ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تحیات میں پڑھتے ہیں۔ تو جو وہ استاد تھا اس کو غلط فہمی تھی، اس نے کہا جی مولوی صاحب پرنسپل صاحب یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے ہم عجیب بات سن رہے ہیں،
प्रिंसिपल ने कहा वो खड़े होकर दरूद नहीं पढ़ता। कहा जी हाँ, कल उससे ये पूछना। अब कल का दिन आया, हजरत मौलाना उकाड़वी को बुलाया गया। प्रिंसिपल ने पूछा, और तुम बैठ के दरूद पढ़ते हो, खड़े होकर दरूद नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा नहीं हजरत, हम बैठ के भी पढ़ते हैं, हम खड़े होके भी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जी वो कैसे? फरमाने लगे, हम नमाज में बैठ के पढ़ते हैं, जनाजे में दूसरी तकबीर में खड़े होके पढ़ते हैं। हम तो बैठ के भी पढ़ते हैं, खड़े होके भी पढ़ते हैं, हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा। अगले दिन फिर उस उस्ताद को बुलाया, सुनो सुनो। कहा वो तो बैठ के भी दरूद पढ़ता है, जनाजे में खड़े होके भी पढ़ता है, तुम एतराज क्यों करते हो? अब उसके मुंह पे हो जाओ। तो उन्होंने दोनों उस्तादों को बिठाया, एक दूसरे के मुंह पर बिठाया, कहा पूछो इससे ये दरूद का कायल है या नहीं है? उनने कहा तुम नहीं पढ़ते? कहा जी पढ़ते हैं। अत्तहियात के बाद कहा जी बैठ के पढ़ते हैं, खड़े होके नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा जी हम खड़े होके भी पढ़ते हैं, नमाज जनाजा में दूसरी तकबीर में खड़े होके दरूद पढ़ते हैं। तो वो पहला उस्ताद कहने लगा जी मैं मान गया, बैठ के भी पढ़ते हो, खड़े होके भी पढ़ते हो, लेकिन एक काम नहीं करते। उन्होंने कहा जी वो कैसे? कहा अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह, ये तुम नहीं पढ़ते। हजरत उकाड़वी कहने लगे झूठ है, इल्जाम है, बददियांती है, हम मुसलमान सुन्नी हनफी देवबंदी हम अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते हैं। उसने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा सुनो, ये दुरूद पाक तोहफा है, ये तोहफा नबी के लिए है। नबी मदीना में, हम इधर, जब बंदा दूर हो तो तोहफा भिजवाता है, करीब हो तोहफा पेश करता है। हम इधर होते हैं, कहते अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह तोहफा दे दे। जब हम मदीना तैयबा हाजिर होते हैं, रोजा रसूल पे जाते हैं, फिर दरूद पढ़ते हैं, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह कहकर हुजूर को तोहफा पेश करते हैं। नारे तकबीर, शाने रिसालत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, सर बुलंद, मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, नारे तकबीर। हम तो बैठ के भी पढ़ते हैं, खड़े होके भी पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह भी पढ़ते हैं, लेकिन एतराज कैसा? मसला ये है गलत फहमी हो जाती है आज लोगों को। गलत फहमी की बुनियाद पे बंदा फतवेबाजी शुरू कर देता है, गलत फहमी की बुनियाद पर इल्जाम शुरू कर देता है, गलत फहमी की बुनियाद पर फिरका वारियत पैदा होती है, गलत फहमी की बुनियाद पर एक न एक दिन दहशत गर्दी जन्म लेती है, गलत फहमी की बुनियाद पर फितना फसाद पैदा होता है। भाइयों, गलत फहमी हो तो फिर समझ लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, गलत फहमी दूर हो जाती है। जब हजरत उकाड़वी ने यह बात बताई, वो उस्ताद कहने लगे अल्लाह आपका भला करे, आपने समझा दिया, वरना मैं तो समझता था तुम दुरूद के कायल ही नहीं हो। यही मसला है। कुछ लोग हमसे एक शख्स ने मुझे कहा मौलाना तुम लोग कहते हो कि नमाज में हुजूर का ख्याल नहीं आना चाहिए। मैंने कहा किसने कहा? कहते हैं तुम्हारे मौलवी कहते हैं नमाज में हुजूर का ख्याल आएगा, नमाज टूट जाएगी। मैंने कहा भाई तुझे किसी ने गलत कह दिया है, गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नमाज में बैठते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अत्तहियात में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? बोलिए, पढ़ते हो नहीं पढ़ते? जितने बैठे हैं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? जब हम पढ़ते हैं अय्युहन नबी, ख्याल किसका आता है? डेरा भुगटी का, बलोचिस्तान का, पंजाब का, हुजूर अलैहिस्सलाम का। तो कौन कहते हो बाबा ख्याल नहीं आता हुजूर का? अच्छा थोड़ा आगे चलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, व अला आली मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लम की अहले बैत का जिक्र आता है, तो फिर किसका ख्याल आता है? हुजूर का ख्याल आता है। और हुजूर का तो छोड़ो,
वाला आल इब्राहिम, हम तो आल इब्राहिम का ख्याल भी लाते हैं। भाई तुझे गलत फहमी हुई। एक नौजवान स्टूडेंट, स्कूल कॉलेज का लड़का, एक दिन मुझे आके कहते हैं मौलवी साहब नमाज में हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, ये तुम कहते हो। मैंने कहा मैं तो नहीं कहता, मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है। मैंने कहा उसने लिखा हो तो मैं तुम्हें घड़ी तोहफा दूंगा। मैं ये घड़ी मदीना तैयबा से लाया हूँ, मैं आपको तोहफा दूंगा, हजरत थानवी का लिखा हुआ दिखा दे। तो जब उसने तहकीक की तो बात ऐसी नहीं निकली। तो डेरा बुगटी ज़िला के गयूरो, कोई गलत फहमी हो अहले इल्म से पूछ लो, कोई बात हो मालूमात कर लें। अल्लाह का कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, ऐ लोगो तुम्हें इल्म नहीं है तो जो जानते हैं उनसे इल्म ले लो, बात फाइनल हो जाएगी। मेरे दोस्तों मैं बात कर रहा था, मैंने कहा ये कुरान करीम बताता है, हुजूर का फरमान बताता है, कायनात बनी है, इसकी दो बुनियादी रीजन है। एक बुनियादी वजह अल्लाह की इबादत है, एक बुनियादी वजह रसूलुल्लाह की आमद। और सुने, जितना अपने नबी से मोहब्बत रखोगे, जितना अपने नबी से प्यार रखोगे, उतना अल्लाह के करीब जाओगे। अल्लाह के करीब जाने का मतलब ये नहीं है नबी से मुंह फेरो, अल्लाह के करीब जाने का मतलब ये नहीं है नबी से चेहरा फेरो, अल्लाह के करीब जाने का मतलब ये नहीं है नबी से दूर हो जाओ। ना ना, जितना नबी से दूर होंगे उतना अल्लाह से दूर हो जाओगे। मैंने पढ़ा है बानी तबलीगी जमात हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास दहलवी रहमहुल्लाह, ये मौलाना इलियास दहलवी वो हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नस्ल से सिद्दीकी हैं, ये कबीला सिद्दीक है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास दहलवी रहमहुल्लाह जब हज या उम्रे के लिए जाते तो बम्बई से जहाज, बहरी जहाज पे बैठते, जद्दा उतरते, जद्दा से सीधा मदीना जाते, मदीना तैयबा रहते, मदीना तैयबा रहकर वहां पर नमाज़ें मुकम्मल करके दुरूद पाक पढ़ के फिर खाना काबा आते। किसी ने पूछा मौलाना पहले मक्का मुकरमा जाना चाहिए? कहा जी बिल्कुल जाना चाहिए। तो कहा पहले आप तो मक्का नहीं जाते, आप पहले मदीना तैयबा आते हैं, क्यों भाई? उन्होंने कहा भाई वजह यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, हुजूर को सलातो सलाम पढ़ते हैं, नबी से दुआ अपने लिए कराते हैं ताकि अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। जब हम गुनाहों से पाक साफ हो जाते हैं फिर अल्लाह के घर जाते हैं। आप अंदाजा लगाओ, बंदा हैरान हो जाए। मैंने पढ़ा है हजरत मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह, मौलाना इलियास दहलवी रहमतुल्लाह के भतीजे हैं, फरमाते हैं मेरे चचा जान मौलाना इलियास ने मुझे कई बार फरमाया ज़करिया फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ पे किताब लिख ले, दुरूद पाक पे किताब लिखो, दुरूद पाक की फजीलत पे किताब। मैंने कहा उस्ताद अब्बा चाचा जी ज़रूर लिखूंगा, बस अब ये छुट्टियां हो जाएं, तलबा को सबक पढ़ा रहा हूँ, इनके सबक का एंड हो जाए, मैं ज़रूर लिखूंगा। कहते हैं ऐसा हुआ तलबा की छुट्टियां तो हो गई, लेकिन मैं एक और हदीस की किताब मुकम्मल कर रहा था। एक साल गुजर गया, दूसरा साल फिर असबाक में मसरूफियत, फिर जब शाबान का वक्त आया तो मेरे चाचा जान ने नमाज की सफ में हम ठहरे हुए थे, अभी तकबीर होने लगी तो अपना मुंह सफ से निकाला और मुझे कहा ज़करिया किताब कब लिखोगे? कहते हैं मुझे हया आई, मुझे शर्म आई कि नमाज के दौरान भी इसको रसूलुल्लाह की दुरूद की किताब की इतनी फिक्र है। हमारे अकाबिर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिस्तार, नबी पाक के फर्मा बरदार, ताबेदार व वफादार व दिलदार व हुब्दार, मेरे पूरे के पूरे अकाबिरीन ने हमें मोहब्बत, प्यार, मवद्दत, ताल्लुक, अकीदत, यगानत सिखाई है। जिसको नबी से जितना प्यार है वो अल्लाह के उतना करीब। अल्लाह के कुरान का ऐलान है कि ऐ लोगो, उम्मत के लोगो, तुम दुनिया में रहते हो, तुम चाहते हो मुझसे मेरा अल्लाह प्यार करे, तुम्हारी ख्वाहिश है तुम अल्लाह से प्यार करो, तुम्हारी चाहत है तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का रिलेशनशिप हो, ताल्लुक हो, तुम हाथ उठाओ वो मान ले। फरमाया उसका तरीका ये है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ लोगो, शार्ट वे, मुख्तसर तरीक ये है, बड़ा शार्टली रास्ता
रास्ता ये है, तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत चाहते हो, नबी की इत्तिबा करते जाओ, नबी बताता जाए तो मानते जाओ, नबी फरमाता जाए तुम अमल करते जाओ, नबी कहता जाए तुम तस्लीम करते जाओ, तुमसे अल्लाह प्यार भी करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ भी करेगा। नारे तकबीर, शाने रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। सुई के गयूरो, जब इस हद तक मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू मेरे पाक पैगंबर की है, यही रुतबा अगर मेरे पाक पैगंबर का है, फिर हमें चाहिए हम अपनी तिजारत बात में रखें, अपनी मुलाजमत बात में रखें, अपनी मसरूफियात बात में रखें, अपने रिश्तेदारियां बात में रखें, ताल्लुकदारियां बात में रखें, बिरादरी के मामलात बात में रखें, कौम और कबीले की मोहब्बत बात में रखें, नबी की मोहब्बत पहले रखें। लेकिन हम कहते तो हैं, हम करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा दावा है गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। पता नहीं कैसी मौत कबूल है, किसी को कहो नबी जैसी शक्ल बना लो, कहेंगे जी मुझे तो रिश्ता नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो कहते हैं हमें तो छोकरी नहीं मिलेगी, बीवी नहीं मिलेगी, हाँ नबी जैसी शक्ल। मुझे तो कहते हो नबी की मोहब्बत में मौत भी कबूल है, यहाँ नबी जैसी शक्ल बनाने पे तैयार नहीं है। शादी ब्याह हो रही है, हम कहते हैं बाबा गाना न सुनो, गाने की महफिल न बनाओ, महफिल मुसीकियां न रखो। क्यों? नबी ने मना किया है, मेरे पाक पैगंबर ने बता दिया, अल-गिनाउ युंबितुन निफाक फिल क़ल्बी कमा युंबितुल माउ ज़रअ। ऐ लोगो, पानी डालोगे खेती उगेगी, नहीं डालोगे खेती सूख जाएगी। फरमाया गाना सुनोगे दिल में मुनाफकत उगना शुरू हो जाएगी। नबी की गुलामी में मौत के कबूल का दावा करने वाला, तेरी शादी महफिल मुसीकी से खाली नहीं है, तेरी शादी गाने से खाली नहीं है, और शादी तो खाना आबादी होती है। गुनाह करके खाना बर्बादी क्यों कर रहे हो? मैं एक जगह था, एक दोस्त मुझे कहने लगा मौलाना गाना गाने की इजाज़त तो है ना शादी में, हदीस में तो आता है। मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा आधी बात कर रहा है। सारे दोस्त कह रहे हाँ शादी ब्याह में तो गाने की इजाज़त है ना मौलवी साहब, इतनी सख्ती तो नहीं होती। मैंने उसे कहा जिस हदीस में लिखा हुआ है कि शादी पे इसकी इजाज़त है, तो ये इतनी ही है या आगे पीछे भी कोई हदीस है? अब वो चुप हो गया क्योंकि उसने आधा मसला सुना था। मैंने कहा मिशकात जल्द नंबर 2 किताबुन निकाह, हजरत रुबाई बिनते मुअव्विज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये रिवायत मौजूद है, पूरी पढ़ लो। हजरत रुबाई बिनते मुअव्विज़, वो मुअव्विज़ सहाबी, मुअव्विज़ बिन अफ़रा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग बदर में अबू जहल को मारते हुए शहीद हुए। उनकी बेटी सैयदा रुबाई का निकाह था। आका नामदार निकाह पढ़ने तशरीफ लाए। यार क्या खुशकिस्मत लोग थे जिनकी शादियों में रसूलुल्लाह की आमद थी। क्या खुशकिस्मत मखलूक थी जिनकी शादियों में आका की शिरकत होती थी। इमाम बगवी मिशकात में लिखते हैं रसूलुल्लाह आए, फजाल जुवैरियात यंदुबन बिद्दुफ मन कुतिल आबाइहिन्न फी यौम बदर। छोटी बच्चियां थी, जुवैरियात, जुवैरिया नाबालिग बच्ची थी, इमरातुन नहीं है, जवान बच्ची, नाबालिग बच्ची। यंदुबन बिद्दुफ, उन्होंने दुफ बजाना शुरू किया। दुफ क्या होता है और ढोल क्या होता है? लोग ढोल जानते हो, दुफ नहीं जानते। जो दुफ है ना, दुफ वो कोई और चीज है। मैंने दुफ देखा है ताइफ में, एक तरफ से चमड़ा एक तरफ से बर्तन, जो दोनों तरफ से चमड़ा हो इसे ढोल कहते हैं, नाजायज है, वो दुफ था। यंदुबन बिद्दुफ, उन्होंने दुफ बजाना शुरू किया और याद करने लगी किन्हें? मन कुतिल आबाइहिन्न फी यौम बदर, जो उनके अबा अजदाद बदर में शहीद हो गए थे। क्या काश हमारे अब्बा होते, हमारे चाचा होते, हमारे मामू होते, आज हमारे घर की शादी के ऊपर खुश होते। ये हुजूर के सामने वो बच्चियां कह रही हैं। जुमला कहते कहते उन्होंने एक जुमला बच्चियों ने वो कहा जो शरीयत में जायज़ नहीं था।
نبی پاک سنتے سنتے یوں متوجہ فرمائے دعی حاضی، یہ جملہ نہ کہے وقولی کما کنتی تقولین، وہی کہہ جو پہلے کہہ رہی تھی۔ یہاں پتہ چلا دو باتیں ہیں، شادی بیاہ پہ خوشی کا گانا ہے لیکن نابالغ بچی دف کے ساتھ گائے گی۔ نمبر دو، خلاف شریعت بھی اس پہ کوئی چیز نہیں ہوگی تب جائے گا۔ ہمارے ہاں تو جوان خواتین یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو نوجوان کی ڈانس کی پارٹی چل رہی ہوتی ہے۔ ہمیں کیسے غلامی رسول پہ موت قبول ہے؟ ہم حدیث تو پڑھ لیتے ہیں پر آدھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی، ہمیں غلامی رسول پہ موت قبول ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پہ عمل کرنا ہوگا۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آؤ میں ایک جملہ سناتا ہوں، توجہ رکھنا، میں خلاصہ دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے بات شروع کی تھی، یہ کائنات بنی ہے، اس کائنات کے بننے کی وجہ عبادت خدا ہے، کائنات بننے کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے، رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہیں۔ یہ بات تب سچی ہوگی جن باتوں کا نبی نے حکم کیا ہم ان پہ عمل کریں، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں۔ نبی نے حکم کیا ہے لوگوں ایمان لاؤ، ہمیں ایمان لانا ہوگا۔ نبی نے حکم کیا ہے لوگوں اسلام پہ عمل کرو، ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ نبی نے حکم کیا ہے نمازیں پڑھو، ہمیں نمازیں پڑھنا ہوگی۔ نبی نے حکم کیا ہے روزہ رکھو، ہمیں روزہ رکھنا ہوگا۔ نبی نے حکم کیا ہے صاحب توفیق زکوٰۃ ادا کرے، جسے توفیق استطاعت ہو اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نبی نے حج کا حکم کیا ہے، حج کرنا ہوگا۔ نبی پاک نے قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کرنی ہوگی۔ نبی نے حیا کا حکم کیا ہے، حیا رکھنا ہوگا۔ نبی نے باپ کی عزت سکھائی ہے، کرنی ہوگی۔ ماں کی عزت سکھائی ہے، کرنی ہوگی۔ چھوٹوں پہ شفقت سکھائی ہے، کرنی ہوگی۔ بڑوں کی عزت سکھائی ہے، کرنی ہوگی۔ علماء کا احترام سکھایا ہے، کرنا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سچ بولنا سکھایا ہے، سچ بولنا ہوگا۔ نبی نے حلال کمانا سکھایا ہے، حلال کمانا ہوگا۔ نبی نے آنکھ میں حیا پیدا کرنا سکھایا ہے، کرنا ہوگا۔ نبی نے نکاح کا حکم دیا ہے، کرنا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو احکام دیے ہیں وہ ماننے ہوگے۔ جس سے نبی نے روکا اس سے رکنا ہوگا۔ نبی نے بے ایمانی سے روکا، رکنا ہوگا۔ اسلام چھوڑنے سے روکا، رکنا ہوگا۔ شرک سے روکا، رکنا ہوگا۔ بدعت سے روکا، رکنا ہوگا۔ کفر سے روکا، رکنا ہوگا۔ نافرمانی خدا سے روکا، رکنا ہوگا۔ نافرمانی مصطفیٰ سے روکا، رکنا ہوگا۔ نبی نے جھوٹ سے روکا، جھوٹ بولنے سے رکنا ہوگا۔ نبی نے زنا سے روکا، زنا بولنے سے رکنا ہوگا۔ نبی نے چوری سے روکا، چوری سے رکنا ہوگا۔ حرام مال کھانے سے روکا، رکنا ہوگا۔ نبی پاک نے بہنوں کے حق کھانے سے روکا، رکنا ہوگا۔ پڑوسی کی زمین ہتھیار لینے سے روکا، رکنا ہوگا۔ دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنے سے روکا، رکنا ہوگا۔ ظلم کرنے سے روکا، رکنا ہوگا۔ کسی کے اوپر تعدی پر اس پہ جا کے حقوق غصب کرنے سے روکا، اس سے رکنا ہوگا۔ جس کا حکم نبی نے کیا وہ کرنا ہوگا، جس سے روکا اس سے رکنا ہوگا۔ تب جا کر کامیابی ہے، ورنہ کوئی کامیابی نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ جن جن کاموں سے نبی نے روکا رکیں گے، جن کو حکم کیا کریں گے تو بات بنے گی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورت نمبر 61 سورت حشر آیت نمبر 7 میں ہمیں یہی بتایا گیا۔ اور میرے ساتھیوں، جب یہ بات ہمیں نبی نے بتا دی ہے تو جب تک عمل نہیں ہے تب تک کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے ہمیں بتایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نانوری ہے نہ ناری۔ اور میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں۔ اس ساری گفتگو سیرت النبی کے ساتھ ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ مجھے بتائیں، یہ جو دین کی باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہو یہ دین کی باتیں ہمارے ملک میں عام ہو جائیں؟ بولیے بولیے، سارے چاہتے ہیں؟ جتنے بیٹھے ہو اگر آپ ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کو کہتے ہو کہ یہ جو دین ہم نے سنا، اسلام سنا، اسے پورے ملک میں عام ہونا چاہیے، ہاتھ کھڑے کر کے تائید کر رہے ہو؟ ہاں، ایمان اور اسلام کو عام ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں عام ہونا چاہیے، ایسی بات ہے؟
تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ علماء کو کامیاب کرا کے اسمبلی بھیجنا ہوگا، یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی بات حکومتی سطح پہ ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مولوی کا کیا کام ہے اسمبلی میں جانا؟ اور بابا اگر اسمبلی میں قانون نافذ کرنے کی قوت ہے تو مولوی جائے گا تو اسلامی قانون بنے گا نا۔ آج مسجد میں جاؤ، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ماحول ہے، یہی ماحول تمہیں مسجد والا اسمبلی میں ملے گا جب تم علماء کو کامیاب کرا کے بھیجو گے۔ عالم تبلیغ میں چلے تب بھی اس کو سلام ہے، عالم خانقاہ میں درگاہ میں بیٹھے تب بھی اللہ کا طرف سے اس کو سلام ہے، عالم معلم ہو، مدرس ہو، مجود ہو، قاری ہو، مسجد میں ہو، منبر میں ہو، مدرسے میں ہو، سلام ہے۔ لیکن ان سب علماء کا کردار حفاظت کے ساتھ تب ہے جب علماء اسمبلی میں۔ اور میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کی جو جد و جہد ہے، جمعیت علماء اسلام کا جو کردار ہے، جمعیت علماء اسلام نے ملک پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے جو کارنامہ ہے سر انجام دیے ہیں، یقین مانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ جو قادیانی حضور پاک کے ختم نبوت کے منکر ہیں، اس کی منجی ٹھوکی تھی تو مولانا مفتی محمود نے ٹھوکی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت کے منکروں میں، ختم نبوت کے منکرین پہ، قادیانی کتوں پہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، نعرہ تکبیر۔ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اس وقت کے تمام علماء، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام علماء اکٹھے تھے۔ مولانا شاہ امن نورانی، مولانا پروفیسر غفور احمد، مولانا ہدایت اللہ، یہ مولانا غلام اوس ہزاروی، تمام علماء حضرت مولانا مفتی محمود کے ساتھ تھے اور قادیانیوں کی منجی ٹھکی تھی۔ اور آج بھی 7 سمندر دور بیٹھا قادیانی مولانا فضل الرحمان کی اس پگڑی سے کانپ رہا ہے۔ آپ 2013 کے الیکشن میں دیکھیں نا، 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ایک لڑکی نادیہ رمضان چودھری، یہ مرزا مسرور کے پاس گئی، یوٹیوب پر اس کا کلپ موجود ہے، اس کو جا کر کہا کہ ہمیں ووٹ دو، ہماری سپورٹ کرو۔ اس نے کہا تو ایک لڑکی ہے تحریک انصاف کی، تیری جماعت کا چیئرمین عمران نیازی نے مجھے کہا تھا ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو اسمبلی میں حق دیں گے۔ تو مرزا مسرور نے کہا کہ میں نے اس کو کہا جب تک یہ پگڑی والا مولوی اسمبلی میں ہے نا عمران نیازی، تیری دال نہیں گلتی۔ اور میں نے کہا جی بالکل نہیں گلتی، اللہ علماء کو جزائے خیر دے، یقین مانے اسی طرح یہ لنگڑی ٹانگ اٹھا کر دنیا کو دکھاتے رہیں گے اور ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ یقین مانیے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے علماء کرام کی کیا لاج رکھی ہے، کیا عزت اور احترام دیا ہے۔ ایک دھرنے انہوں نے بھی دیے، جلوس انہوں نے بھی نکالے، احتجاج انہوں نے بھی کیا، اور ایک دھرنا میری جماعت جمعیت علماء اسلام نے بھی اب 15 مئی کو کیا ہے۔ خدا کی قسم وہاں سپریم کورٹ پہ لگے ہوئے پھولوں کی حفاظت بھی میرے انصار کے نوجوان کر رہے تھے، اور اس دھرنے کے بعد جھاڑو دے کر بھی گئے ہیں وہاں سے۔ صرف اس دھرنے پہ نہیں، 2019 والے آزادی مارچ پہ بھی یہ جھاڑو دے کر گئے تھے۔ میرے دوستو، اس سے زیادہ پرامن ماحول آپ کہاں سے لاؤ گے؟ تو پھر میں خلاصہ دے کر بات ختم کرنے لگا ہوں کہ یہی دینی بات جو یہاں کر رہے ہو اگر اسمبلی میں بھی گونجے تو جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دینا دو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے گلی گلی جاؤ گے؟ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ گلی گلی جاؤ گے؟ اس کے لیے محنت کرو گے؟ جو کریں گے ہاتھ اٹھا کر تائید کریں گے انشاءاللہ۔ جمعیت علماء اسلام کے لیے تن من دھن وقف کریں گے، ایک ایک جگہ محنت کریں گے، گلی گلی جمعیت کا پیغام پہنچاؤ گے، گلی گلی جمعیت کا میسج پہنچاؤ گے، جمعیت علماء اسلام کی آواز پھیلاؤ گے۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ پاک آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ سوال و جوابات کی شکل میں آپ کے لیے چند باتیں کیا چاہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت حاجی زہرو خان صاحب کے لیے دعائے مغفرت فرما دے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پتہ ایک اور بھائی سمرو صاحب کے لکھے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی محمد حیات صاحب یہ گرفتار ہیں، اللہ پاک ان کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک بھائی ذاکر کو جنت میں اعلیٰ مقام
اور غلام حسن صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔